میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی نیلم واش روم میں جائے گی تو میں اس کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ کب نیلم باتھ روم جاتی ہے، اور پھر میرا انتظار ختم ہوا۔ نیلم نے ٹیچر سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے اور اجازت لے کر چلی گئی، اور میں نے کہا کہ مجھے میڈم کے آفس میں جانا ہے، کام ہے۔ ٹیچر سے چھٹی لے کر میں بھی نیلم کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جیسے ہی نیلم واش روم میں گئی تو میں بھی لیڈیز واش روم میں گھس گیا۔ اب نیلم اندر تھی اور میں گیٹ کے باہر۔ اب نیلم کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ نیلم نے گیٹ کی کنڈی کھولی۔ جیسے ہی کنڈی کھولی اور نیلم باتھ روم سے باہر نکلی تو اس کے سامنے میں کھڑا تھا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی، مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ کہنے لگی، سلمان آپ یہاں لیڈیز واش روم میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نیلو مجھے نا آپ سے بات کرنی ہے۔ نیلم ڈر گئی، کہنے لگی، سلمان مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہٹ جائیں، مجھے راستہ دیں، مجھے جانا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اب وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، نیلم ڈرو نہیں، مجھے تم سے صرف بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، سلمان پلیز مجھے چھوڑ دیں، کوئی آ گیا تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، خدا کے لیے میری عزت کا خیال کیجیے۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور نیلم چلی گئی۔ میں بھی چپکے سے لیڈیز واش روم سے نکلا اور کلاس میں پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی کلاس میں آیا تو نیلم پہلے ہی کلاس میں موجود تھی۔ اب میں نے دیکھا نیلم کے چہرے پر پریشانی تھی اور اس سے پسینہ بھی آ رہا تھا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ یار کہیں نیلم میڈم کو شکایت نہ کر دے۔ خیر 1 بج گیا اور پھر چھٹی ہو گئی اسکول سے۔ نیلم کو میں نے دیکھا ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا، یار یہ کیسی لڑکی ہے جو کسی بھی مرد کو گھاس تک نہیں ڈالتی۔ میری محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ اب میں نے یہ جنون بنا لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، آسمان زمین پر آ جائے یا زمین آسمان پر چلی جائے، میں اس نیلم سے تو سیٹنگ کر کے ہی رہوں گا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں نے بیگ تیار کیا تو میڈم کی بیٹی کرن چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، سلمان میری امی آج پھر بازار جا رہی ہے، تم آ جاؤ نا گھر پہ، میں اکیلی ہوں گی، آج 3 بار گیمیں کھیلیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے کرن، میں 3 بجے تک تمہارے پاس آ جاؤں گا اور پھر 6 بجے تک تمہارے پاس رہوں گا، 3 گھنٹے ہوں گے تمہارے پاس۔ اب تم 3 گیمیں کھیلو یہ پھر 1 گیم کھیلو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ خوش ہو گئی، اور پھر میں نے اور سنم اسکول سے سیدھے گھر پہنچے۔ میں نے بیل بجائی تو امی نے دروازہ کھولا اور میں نے بھی سلام کیا اور سنم نے بھی امی کو سلام کیا، اور پھر میں سیدھا بیگ رکھ کے یونیفارم چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ فریش ہوا، یونیفارم چینج کی اور آ کے اپنے روم میں تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ تقریباً 30 منٹ ہوئے تھے، مجھے سوئے ہوئے نیند نہیں آئی تھی، ایسے ہی بس لیٹا ہوا تھا۔ امی نے دروازہ بجایا، میں نے جا کے گیٹ کھولا۔ امی نے کہا، سلمان کھانے کی ٹیبل پہ آ جاؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ سنم بھی آ گئی ہے، کھانا ہم تینوں ساتھ ہی کھاتے تھے، میں، میری امی اور سنم۔ سنم میری بڑی بہن ہے۔ پھر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ آ کر بیٹھ گیا۔ امی نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ آج امی نے مٹن بنایا ہوا تھا اور کھانے کی خوشبو بڑے مزے کی آ رہی تھی۔ یار پہلے نمبر پر میری کمزوری لڑکیاں ہیں اور دوسری میری کمزوری کھانا پینا ہے۔ کھانا پینا میں ہمیشہ ہی اچھا کھاتا ہوں، اس لیے ہمارے گھر پر اچھے کھانے بنتے تھے، کیونکہ امی کو بھی اچھا کھانا پینا پسند ہے۔ اور ویسے یار پیسے کی کمی نہیں تھی ہمارے گھر میں، ابو سعودی عرب سے کافی پیسہ بھیجتے تھے ہر مہینے، اسی لیے میری جیب میں کافی پیسے ہوتے تھے اور گھر میں بھی اچھا خاصا راشن لے کر آتا تھا۔ اب میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھو کر میں دوبارہ جا کر بستر پہ لمبا ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد سنم چائے لے کر آ گئی اور کہنے لگے، سلمان اٹھ جاؤ، یہ لو چائے۔ میں نے امی کو چائے ان کے کمرے میں دے دی ہے، 1 کپ تمہارا ہے اور 1 میرا ہے۔ پھر سنم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی اور مجھے کہنے لگی، سلمان آج رات کو لازمی آنا، کل رات بھی تم نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا، یار سنم اب ہر رات کو تو میں نہیں آ سکتا نا یار، یہ اتنی زیادہ بھی عادت نہیں بناؤ، شادی کے بعد بھی یہ سب ہوتا ہے۔ تمہاری جس سے شادی ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ بھلے ایک رات میں
जितनी दफा भी करो ना तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। इससे कोई मसला होगा, लेकिन यार मेरे लिए एक मसला है, इसीलिए मैं रोज रोज नहीं आ सकता। और अभी मैं दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, पता नहीं कब आता हूँ, थका हुआ, इसीलिए आज रात का पक्का नहीं है। और हाँ, अगर आना हुआ तो मैं तुम्हें रात के खाने में बता दूंगा। सनम मुंह बना के चली गई। अब मैं चाय पीने के बाद थोड़ी देर मोबाइल चलाता रहा और फिर तकरीबन 2:45 पर मैं अपने घर से रवाना हो गया और 3 बजे मैं किरण के घर पे था। मैंने बेल दी तो किरण ने दरवाजा खोला और आज किरण कुछ ज्यादा ही तैयार नजर आ रही। मैं अंदर गया, वो डायरेक्ट मुझे अपने बेडरूम में ले गई। फिर उसने कोल्ड ड्रिंक खोली, 2 गिलास में डाली और फिर 1 गिलास मुझे दिया और 1 गिलास में वो खुद पीने लगी और मुझे कहा कि सलमान ये 2 टैबलेट हैं, ये खा लो। मैंने जैसे ही टैबलेट देखी तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा किरण ये किस चीज की है? उसने कहा ये खाओगे तो लंबी गेम खेलोगे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये किरण के पास कैसे आ गई, किरण ने किससे ली होगी। मैंने कहा किरण ये तुम कहाँ से ले आई हो? किरण मुझसे कहने लगी अरे आम खाओ, गुटलियां क्यों गिन रहे हो? फिर मैंने वो टैबलेट खा ली। मेरा भी दिल कर रहा था कि आज बहुत लंबी गेम खेलूं। फिर उसने एक क्रीम दी मुझे। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये भी। अब मैं और ज्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा यार किरण ये तुम्हारे पास कैसे आई, किससे ली है तुमने? किरण मुझसे कहने लगी सलमान बोला तो है यार तुम इस चीज को छोड़ो, बस एंजॉय करो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये किरण भी, चलो यार आज इसकी ऐसी गेम बजाता हूँ कि ये 1 महीने तक मेरा नाम नहीं लेगी। मैंने कहा टैबलेट तो उसने मुझे 2 खिला दी हैं और ये क्रीम भी दी है, आज मैं भी उस पर रहम नहीं खाऊंगा। और मैंने सोच लिया था भले बेहोश हो जाऊं, आज मैंने उसके साथ गेम खेलना था कि उसने सालों याद रखना था। फिर मैंने कहा ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उससे बातें कर रहा था और थोड़ा टाइम ले रहा था ताकि वो टैबलेट अपना असर दिखाए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो किरण तैयार हो जाओ। फिर उसने अपना सब कुछ, उसके पास भी कुछ नहीं था और फिर मैंने भी यही कहा, मैंने भी सब कुछ अपना। और फिर जो उसने क्रीम दी थी मुझे, मैंने उसको भी। अब मैं दिल में सोच रहा था कि अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा किरण के तुम सदियों से याद रखोगी। उसके बाद फिर मैंने किरण पे हमला कर दिया।